من يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وفي مقام آخر فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل يستحيي منه الملائكة. وفي حديث آخر لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي حديث آخر صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق عزت معزز سامعین، ذی الحجہ کا یہ مہینہ مبارک چل رہا ہے. آج کے جمعہ مبارک کا عنوان ہے شان اور عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں چند اہم معروضات پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ گھر میں تشریف فرما تھی. پیارے محبوب اپنے معمولات میں تھے تو گھر کے اندر باتکلف تھے. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، دروازہ کھولا، تشریف لائے، گھر میں آئے، پیارے محبوب بیٹھے رہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باتیں ہوتی رہی. اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب تشریف لائے تو پیارے محبوب نے اپنی چادر کو صحیح کیا اور درست کر کے بیٹھ گئے. جب مجلس برخاست ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا اللہ کے پیارے محبوب، باقی بھی تو آپ کے دوست تھے، آپ کے دیوانے تھے، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ نے ذرا اپنی چادر کو ٹھیک کیا، یعنی اس کی کیا وجہ، اس میں کیا حکمت تھی؟ سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے پیارے محبوب نے فرمایا الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کہ جس ہستی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ حضرت عثمان کی عظمت اور شان کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں پیارے محبوب فرماتے ہیں لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنہ عثمان. ہر نبی کا ایک دوست، ایک رفیق ہوتا ہے جنت میں. میرا رفیق اور میرا دوست جو جنت میں ہوگا وہ عثمان غنی ہوگا. اتنی بڑی شان اور اتنی عظمت ہے حضرت عثمان غنی کی. پیارے محبوب نے سب سے زیادہ اس ہستی کو دنیا میں 12 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی اور عثمان غنی تھے.
پیارے محبوب کا تو ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا کہ عثمان تو جنتی ہے۔ مختلف مواقع پر مختلف موقعوں پر پیارے محبوب اعلان کرتے تھے یہ کام جو کرے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ جب ہجرت فرمائی، بیر روما ایک پانی کا میٹھا کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، وہ پانی قیمت لیتا تھا، اس نے مسلمانوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا، قیمت کو بڑھا دیا۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا جو بیر روما کا کنواں خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے گا، میں اللہ کا نبی جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ اور عثمان فوراً کھڑے ہوئے، یہودی کے پاس پہنچے تو یہودی کو پتہ چل گیا، تو اس نے ہیلے بہانے حجت شروع کر دیے، فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان کی یہی کوشش ہے کہ کنواں میں خرید کر رب کے لیے وقف کروں اور جنت مجھے مل جائے، پیارے محبوب راضی ہو جائیں۔ یہودی کے پاس بار بار جا رہے ہیں، یہودی نے مانگا، اکڑ گیا، قیمت بڑھائے جا رہے ہیں، بیچنا نہیں۔ تو عثمان نے سوچا، ترغیب کی، کہا کہ یوں کرو، چلو مجھے سارا کنواں نہ فروخت کرو، آدھا فروخت کرو، آدھے کنویں کا میں ایک دن پانی بیچوں گا، تم آدھے کا دوسرے دن بیچنا، ہمارا بزنس بھی چلے گا، کام چلے گا، اور مجھے بھی میں بھی بیچوں گا۔ وہ سمجھا نہیں بیچنے سے مراد کیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ مومنوں نے تو اپنے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ یہاں مراد تھی رب سے ایک طے کرنی تھی، تو اس نے آدھا قیمت بھیجا، 8,000 درہم قیمت لگائی، بہت زیادہ، پورے کنویں سے بھی زیادہ۔ لیکن عثمان غنی نے آدھا کنواں لیا، پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ایک دن آدھا کنواں وقف ہے، جو چاہے پانی بھر لے، مفت میں پانی دیا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ اب جو مسلمان سارے لوگ پانی ایک دن بھرتے جب مفت میں ملتا، تو یہودی پھرا کر اور عثمان سے کہتا ہے مفت میں کیوں بیچ رہے ہو؟ میں مالک ہوں، میری مرضی ہے، میں جو میرا اختیار ہے۔ دوسرا آدھا بھی اس کو بیچنا پڑا۔ یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک اصول نکالا، جب دوسرا آدھا کنواں بیچنے آیا، پیارے محبوب سے مشورہ کیا ہے عثمان غنی نے، تو پھر اس یہودی سے کہا کہ اب جب تم بار بار اصرار کر رہے ہو دوسرا بھی اسے خریدو، میں خریدنا نہیں چاہتا، ہاں یہ ساتھ والا سارا باغ بھی مجھے جو ساتھ میں خرید لو۔ تو اس سے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بھی نکال لیا کہ اگر کوئی آدمی چیز خریدنا نہ چاہتا ہو، بیچنے والا اصرار کر رہا ہو، تو بطور شرط کے بیع شرط کوئی اور چیز بھی ساتھ خرید سکتا ہے، شرط لگا سکتا ہے۔ تو وہ کنواں بھی خریدا۔ ذرا تصور کریں کہ حضرت عثمان غنی نے یہی کنواں رب کے راستے میں وقف کر دیا، اور جب شہادت کا وقت آیا اسی کنویں سے پانی جاتا تھا، اسی بیر روما سے پانی جاتا تھا گھر میں، لیکن بلوائیوں نے، باغیوں نے وہ پانی حضرت عثمان پر روک دیا۔ 40 دن گھر کا محاصرہ کیا ہے، حالانکہ سوچا نہیں جس کنویں سے سارے لوگ پانی پیتے ہیں وہ رب کے راستے میں وقف کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ اسی طرح جس موقع پر بھی حضرت عثمان بار بار اللہ کے راستے میں ایک تمنا اور طلب تھی، پیارے نبی سے ان کی محبت تھی۔ غزوہ تبوک کا وقت ہے، جیش العسرہ ہے، تنگی کا وقت ہے، 1000 میل کا سفر ہے اور سخت گرمی ہے، قحط کا زمانہ ہے، پیارے محبوب تنگی کا وقت ہے، جو آدمی جو لے آئے، حضرت عثمان غنی 3 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے لے کر آئے اور 1000 اشکیاں لے کر آئے، اور اس کی سوچوں کی تھیلیاں پیارے نبی کی گود میں تھی۔ پیارے نبی الٹ پلٹ رہے، فرمایا ماں ذرا عثمان بعد هذا اليوم، اے عثمان جو بھی تم عمل کر، آج کے بعد کوئی بھی تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا ہے رب میں عثمان سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی ہوں، اے رب کریم تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ صحابہ نے دعا پر آمین کہا، پیارے نبی نے صحابہ سے فرمایا دعا کرو عثمان کے لیے۔ کتنی بڑی ہستی، کتنی بڑی شخصیت ہے جس کو 12 دفعہ جنت کی بشارت جب بھی موقع آتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحابی رسول اللہ کرتے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے محبوب ایک باغ میں جلوہ افروز تھے، دروازہ کھٹکا، پیارے محبوب نے فرمایا جو بھی شخصیت ہے اسے آؤ، اسے اجازت دے دو اور کہو کہ تمہارے جنت کی بشارت ہے۔ جب دروازہ کھولا حضرت بکر صدیق سامنے تھے، آ کر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا، پیارے محبوب میں موسیٰ اشعری جو بھی ہستی ہے اسے آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت سنا دو۔
جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا تو پیارے محبوب نے فرمایا جو بھی ہستی ہے اس کو جنت کی بشارت دو، اجازت دو. فرمایا کچھ مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گے. تو دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کہا جب جنت کی بشارت سنائی گئی تو عثمان نے دعا کی اللہ میری مدد فرمائے. یعنی اس مشکل وقت میں. باقی ایک سوال کیا جاتا ہے حضرت عثمان غنی جب شہید خلافت سے دستبردار کیوں نہ ہوئے؟ اس کا جواب پیارے محبوب کی حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے. پیارے محبوب نے پہلے بشارت دے دی تھی اے عثمان تمہیں رب ایک عزت کی خلافت کی رضا پہنائے گا. پھر کچھ منافق لوگ آئیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ منافقین مخالف تھے. یہ پروپیگنڈا کہنا کسی صحابہ کا دخل تھا، یہ تصور بھی نہیں. ان پیارے نبی بشارت دیں گے منافقین آئیں گے، وہ اس رضا اور قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے. اے عثمان تم نے اس رضا اور اس قمیص کو خلافت والی کو اتارنا نہیں فلا تخلعه. اور پیارے نبی نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس قمیص کو تمہیں اتارنا نہیں ہے. حضرت عثمان نے اپنی جان کی تو قربانی دی ہے لیکن انہوں نے اپنی خاطر کسی کا خون بہانا مناسب نہیں سمجھا. حضرت عثمان پر کیا ایک الزام لگایا جاتا ہے؟ یہ مصر سے آئے تھے. مصر میں عبداللہ ابن ابی سرح کمانڈر تھے، گورنر تھے. تو وہاں سے لوگ آئے تھے یہ سازش لے کر بلوائی لے کر. عبداللہ بن سبا بڑا تھا، سازشیں کیا کرتے تھے. جب یہ سازش کرنے آئے اس وقت مکہ المکرمہ سارے صحابہ جا چکے تھے حج کے لیے. مدینہ المنورہ میں 17 صحابہ صرف موجود تھے. انہوں نے ہر جگہ آ کر شور مچایا کہ عبداللہ بن ابی سرح ہم پر ظلم کرتا ہے، وہ ہمیں حق نہیں دیتا، ہماری باتیں نہیں سنتا. شکایات کی، بار بار کہا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بقاعدہ ایک وفد بھیجا صحابہ کرام کا عبداللہ بن ابی سرح کے پاس کہ تم ان کے ساتھ جھوٹ دو. وفد انہوں نے پہنچنے نہ دیا بلکہ آ کر خبر دی کہ عبداللہ بن ابی سرح نے ان پر ظلم کیا ہے اور ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. یعنی یہ ان کی سازش تھی. حضرت عثمان غنی مدینہ المنورہ میں موجود تھے، یہ سازش کر رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی کو جب خبریں ملی حضرت عثمان غنی نے باقاعدہ انہیں معذور کیا. عبداللہ بن ابی وہ تو سازش کرنے آئے تھے کہ حضرت عثمان مانیں گے نہیں. حضرت عثمان نے عبداللہ بن ابی سرح کو معذور کیا. ان لوگوں سے پوچھا کس کو تم اپنا کمانڈر بنانے چاہتے ہو؟ سب نے کہا محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے اور ان کی پرورش حضرت علی شیر خدا نے کی. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ سے نکاح حضرت علی کا ہوا تھا. اس کے بیٹے محمد بن ابی بکر. جس طرح حضرت حسن حسین بیٹے تھے اس طرح محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی حضرت علی شیر خدا نے کی. تو انہوں نے کہا ان کو ہم اپنا کمانڈر بنائیں گے، بڑا بنائیں گے. تو حضرت عثمان نے یہ رکھا لکھ کر باقاعدہ لکھ کر کہ تمہیں کمانڈر بنایا جاتا ہے، تم چلے جاؤ مصر کے اندر. آپ کے یہ بلوائی لوگ جب گئے رستے میں انہوں نے سوچا ہمارا کام تو بنا نہیں، اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے حضرت عثمان کے ایک غلام کو خریدا اور کہا کہ تم نے گھوڑا بھی حضرت عثمان کا لے کر آنا ہے، مہر بھی حضرت عثمان کی لے کر آنی ہے. اس کو خریدا اور ایک خط تحریر کیا. خط میں یہ لکھا کہ حضرت عثمان کی طرف سے یہ خط ہے عبداللہ بن ابی سرح کو کہ یہ محمد بن ابی بکر اور کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہارے پاس، تم نے ان کو کمانڈر نہیں بنانا، ان کو قتل کر دینا ہے اور کوئی سازش لے کر آئے تو اس کو میرے پاس نہیں آنے دینا. یہ خط لکھایا ان بلوائیوں نے. اب وہ آدمی اب دیکھیں یہاں کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک قافلہ جا رہا ہے، وہ قافلہ پہلے جا چکا ہے کہاں پر مصر میں. ایک آدمی فوراً انہیں سے آ کے ملے اور وہ اس کے پاس خط بھی ہو اور وہ چھپا بھی نہ ہو، سامنے آ جائے ان کے، پکڑا جائے. یعنی کہ اب پکڑا گیا تو انہوں نے حضرت محمد بن ابی بکر کو ان باتوں کا علم نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے خیال میں کمانڈر بننے جا رہے تھے کہ وہاں کا نظم و نسق سنبھال ہوگا. تو حضرت محمد بن ابی بکر سے وہ پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو. اب وہ غلام باتیں چھپانے لگا، یعنی ظاہر اس طرح کیا کہ یہ کوئی جاسوس ہے محمد بن ابی بکر کو. پھر اس سے خط نکالا اور محمد بن ابی بکر کے سامنے رکھ دیا. یہ خط اس کے بعد برآمد ہوئی یہ جاسوس ہے. اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا جو ان بدوائیوں نے لکھا تھا جس کی حضرت عثمان کو خبر بھی نہ تھی اور علم میں بھی نہیں تھا کہ خط میں لکھا تھا محمد بن ابی بکر اور آنے والے سارے لوگ قتل کر دیا جائے
اور تم ہی کمانڈر برقرار رہو، دوبارہ کوئی بندہ تمہاری شکایت لے کر آئے اس کو وہیں قتل کر دو۔ یہ اتنے سخت الفاظ لکھے تھے۔ جب محمد بن ابی بکر نے پڑھا ان کو یقین نہیں آیا، وہ کافرے کو واپس لے کر انہوں صحابہ جو موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، حضرت طلحہ موجود تھے، حضرت زبیر موجود تھے، ان کے سامنے جا کر پیش کیا۔ جب حضرت علی نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو سراسر بہتان لگتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، جا کر پوچھا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی غلام میرا ہے، گھوڑا آپ کا؟ گھوڑا میرا ہے، یہ مہر آپ کی؟ کا مہر بھی میری۔ اتنی سخت سازش کی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ موجود نہیں، دفاع کرنے والا کمزور ہے۔ تو حضرت علی اور عثمان نے کہا خدا کی قسم یہ گھوڑا بھی میرا، غلام بھی میرا، مہر بھی میری، لیکن یہ خط میں نے نہیں تحریر کروایا، نہ ہی مجھے اس کا علم ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً یقین کیا کہ یہ حضرت عثمان سے ممکن بھی نہیں، تصور بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ اور فراڈ ہے، لیکن انہوں نے سازشیں کی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے یہ خرچہ کے چلے گئے، لیکن انہوں نے مدینہ میں چھوڑ رکھا۔ حضرت علی شیر خدا حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، آپ حکم کریں تو ہم ان کا مقابلہ کریں، یہ باغی ہے ان کا خاتمہ کر دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہایا جائے، جب میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں ان کا مقابلہ کرنے کی، میرا معاملہ رب کے سپرد ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ چھوڑ کر مدینہ منورہ شام چلے جائیں، تو حضرت علی نے کہا لا احجروا دیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں میرے پڑوس میں پیارے محبوب ہوں وہ جگہ میں چھوڑ کر چلے جاؤں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت اعلیٰ قسم کی تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی بطور سفیر بن کر گئے ہیں مدینہ مکہ المکرمہ میں، تو کفار نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، زیارات کر لیں، تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا تھا کہ میرے محبوب کو حدیبیہ کے مقام پر روکا ہے، مجھے کہہ رہے طواف کر لو، عمرہ کر لو، ان کے بغیر تو میں طواف بھی نہیں کروں گا۔ اور یہی الفاظ پیارے نبی نے حضرت عثمان کے اندر موجود کیے، وہاں ارشاد فرمائے تھے۔ یعنی اتنی محبت اور اتنے دل ملے ہوئے تھے، اتنا آپس میں پیار تھا۔ تو صحابہ کرام کم موجود تھے، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو باقاعدہ بھیجا حضرت عثمان کے دروازے پر، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو، حضرت زبیر نے کہ تم دروازے پر موجود رہنا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ محمد بن ابی بکر ان کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ میرے خلاف یہ حکم ہے قتل کا۔ جب حضرت عثمان کے پاس گئے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان نے ایک ہی جملہ کہا اے محمد بن ابی بکر، آج تمہارا والد ابو بکر صدیق موجود ہوتا، وہ تجھے دیکھ لیتا تو کیسا رویہ ہوتا؟ فوراً اس کا جسم کانپنے لگا، اس نے معذرت کی، اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ محمد بن ابی بکر چلا گیا، وہ موجود نہیں تھا۔ تو صحابہ کا پہلا موجود تھا، پانی بند کر دیا، راشن بند کر دیا، تو پھر انہوں نے پچھلی طرف سے کود کر حملہ کیا۔ جب حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، روزانہ پورا ایک قرآن نماز وتر میں ختم کیا کرتے تھے، مکمل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت اس سے پہلے صحابہ نے پوچھا کہ ہم ان سے پھر مقابلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو حضرت عثمان نے کہا جنگ کی اجازت نہیں، کیونکہ رات پیارے محبوب میرے خواب میں آئے تھے، پیارے نبی نے فرمایا اے عثمان تو نے اگر تو چاہتا ہے یہ اس میں نابود ہو جائیں، اگر تو چاہتا ہے کل افطاری میرے ساتھ کرنا، تمہیں جو چیز پسند ہے تو فیصلہ کر۔ حضرت عثمان نے کہا آپ کے ساتھ افطاری کرنا مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ خواب دیکھ چکے تھے، خواب میں آ چکے تھے، اور باقاعدہ صبح کے وقت اپنی بیوی نائلہ جو موجود نے کہا آج مجھے تہبند نہ پہناؤ، آج مجھے پجامہ دو، کہیں میں شہید ہو جاؤں تو میرا ستر رنگا نہ ہو جائے۔ اس دن پاجامہ پہنا اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آیت نمبر 137 پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے جہاں عثمان کے خون کا خطرہ پیدا کیا تھا۔ آج بھی وہ قرآن پاک استنبول میں موجود ہے۔ حضرت علی باقاعدہ آئے، آ کے اپنے بیٹوں کو ڈانٹا کہ تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں علم نہیں ہوا، کیونکہ وہ بہت باقی لوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے اور صحابہ صرف چند گنتی میں موجود تھے، سارے صحابہ مکہ المکرمہ میں موجود تھے۔ تو یہ پہلا وقت تھا جب مسلمان پر مسلمان کی بظاہر تلوار چلی ہے، اور اس وقت سے فتنے شروع ہوئے ہیں، اور ان باتوں کی بشارت پیارے نبی بھی بتا چکے تھے، حضرت عثمان نے بھی بتا دیا تھا۔ حضرت عثمان اتنے شان والے اور عظمت والے تھے
ایک روایت بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے پیارے محبوب ایک دفعہ احد پہاڑ پر چڑھے، صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان، آپ کے ساتھ تین تھے، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی۔ احد پہاڑ پر چڑھے، فرجف بہم، احد پہاڑ ہلنے لگا تو پیارے محبوب نے فرمایا اس وقت احد، اے احد رک جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد تو کیوں ہل رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید موجود ہیں۔ پیارے نبی دنیا میں یہ بشارتیں دے چکے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان دینا تو گوارا کی ہے، اللہ کے راستے میں شہادت کا تمغہ حاصل کیا، لیکن انہوں نے یہ برداشت نہیں کیا کسی پر میری آنچ آئے، کسی کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے۔ باقی ایک جو اعتراض کیا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو عہدہ دیا، اور قرآن پاک شاہد ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی دربار میں گئے تھے، سب سے بڑا عہدہ نبوت کا عہدہ ہوتا ہے، پھر نبوت کا قائم مقام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ میں فرعون کی دربار میں جا رہا ہوں، یہ میرا بھائی میرے مضبوطی کا ذریعہ بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ رب نے وہاں بھی انہوں نے بھائی کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عہدے کا اہل ہو، چاہے وہ رشتے دار ہو، اگر اس کو عہدہ مل جائے تو رب نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ رب کے قرآن نے بلکہ احسان جتایا کہ آپ کا یہ مددگار میں نے بنا دیا، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کا مستحق ہے تو میں نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ یہ کوئی بہت بڑا اعتراض نہ تھا، لیکن اصل حقیقت یہ تھی صحابہ کرام سارے مطمئن تھے، صحابہ کرام حضرت بکر صدیق کے ساتھ تھے۔ یہ منافقین کی سازش تھی، بلوائیوں کی سازش تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے، لیکن حضرت عثمان نے اس کے باوجود ان سے مقابلہ نہیں کیا، اپنی وجہ سے کسی کا قتل نہیں کیا، بلکہ صحابہ کو روکا، کسی نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا، میرا معاملہ رب کے سبوت ہے۔ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ آج مسلمان کی تلوار کسی کا نکل آئے۔ تو اس وقت سے یہ فتنے شروع ہوئے ہیں، تو حضرت عثمان شان اور عظمت اور مقام پا گئے ہیں، جنتی ہیں، کہ پیارے نبی ان کو بار بار جنت کی، بلکہ سنو بیعت رضوان کے موقع پر پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، اور ہر عثمان کی خاطر 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، جانے دے دیں گے لیکن ہر عثمان کا بدلہ لیں گے۔ لیکن وہ افواہ تھی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سچی محبت نصیب فرمائے، جس طرح انہوں نے پیارے نبی کی اتباع کی اور پانی کی طرح سخاوت کی ہے، اور تقویٰ پرہیزگاری، اتنا رب کا ڈر تھا، وہ تقویٰ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ مبین، سنت عطا فرمائے۔